میں آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں. ایک بندہ مرید بننے کے لیے آیا ایک بزرگ کے پاس, کہا کہ مجھے مرید بنا دیجئے. کہا جانتے ہو مجھ کو؟ کہا پہلے سنا تھا آپ بڑے بزرگ, آپ کے پیچھے چلوں گا. انہوں نے کہا میرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پیر سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے. کہا میں محبت کرتا ہوں آپ سے, مرید کر لیجئے آپ. کہا ایسی نہیں ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کیا اپنایا, کہا ایک بھینس خرید کر کے اس کے حوالے کر دیا. کہا یہ بھینس لے جا, اس کو پال. کہا کیا کرنا ہے اس کو؟ کہا اتنا پالنا ہے اس کو, صبح نہلانا, دوپہر میں نہلانا, رات میں بھی نہلانا, 3 بار نہلانا. کھانا تم اپنے ہاتھ سے کھلانا اس بھینس کو, اور اس کے پورے بدن کو پوچھا مارتے رہنا, صفائی کرتے رہنا, اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر باتیں بھی کرتے رہنا, اس سے دل لگا لینا. اس نے کہا آپ کا حکم ہے تو کرتا ہوں, ورنہ بھینس سے کیا کیا جائے, جانور ہی ہے نا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. بزرگ نے کہا 30-40 دن کے بعد آؤ. 8 دن کے بعد وہ آیا تو اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہوں. کہا بھینس کا کیا حال ہے؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہے. پھر انہوں نے سوال کیا دن بھر کیسے گزارتے ہو؟ کہا اچھے سے گزارتا ہوں. بھینس وہ بھی اچھی ہے. کہا جاؤ 40 دن کے بعد ہم ملتے ہیں. 40 دن کے بعد آئے. اب آنے کے بعد اس بزرگ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میری بھینس کا حال بھی بہت اچھا ہے. کہا تیری خیریت پوچھ رہا ہوں, بھینس کی بات کر رہا ہے. دن کیسا گزرتا ہے؟ کہا میری بھینس تو بہت اچھی ہے, صبح اٹھتی ہے میرے ساتھ بات کرتی ہے, دوپہر میں نہلاتا ہوں, رات میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں. کہا میں تیری خیریت پوچھ رہا ہوں, بھینس کی بات کر رہا ہے. اس کے بعد جتنے سوال وہ کرتے رہے, ہر بات میں بھینس. تب اس بزرگ نے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف ریہرسل ہے, ایک پریکٹس ہے. ایک بندہ اگر جانور کے ساتھ بھی وقت گزارنے لگ جائے تو اس کا دل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے, اور اگر تو اللہ کے رسول کے ساتھ دل لگا لے میرے عزیزو, جانور کو تو یہ اختیار نہیں تیرے دل کو قابو میں رکھنے کا, لیکن آمنہ کے لال کو یہ اختیار ہے تیرے دل کو اپنے قبضے میں رکھنے کا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی تو کیسے کہ کثرت سے ان کا ذکر ہونے لگ جائے. صبح دوپہر شام ان کی حدیثوں کی بات کرو, حضور کے اخلاق کی بات کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرو, آٹومیٹک آپ کو محبت ہوگی. اور اگر حدیثیں یاد نہیں ہیں تو کم سے کم حضور پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کرو. 1000 بار روزانہ تم درود پڑھو, پھر 40 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرو. میں آپ سے بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ وہ کامل وظیفہ جو امام غزالی نے فرمایا, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. 40 دن کے بعد تمہاری خود کی کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا تمہیں پھیکی لگنے لگے گی, اور ہر رات تم یہ کہہ کر کے سوؤ گے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے, تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے. یہ کب ہوگی؟ جب کثرت سے تم حضور کو یاد کرو. اعلیٰ حضرت کو ہم نے دیکھا, فنا پھر رسول یوں ہی نہیں کہتے. کوئی صاحب آئے اعلیٰ حضرت کے پاس, ایک گلاب تحفے میں لے کر آئے. کہا کہ حضور یہ بہت اچھا گلاب ہے, قبول فرما لے. دیکھا, اس کے بعد کہتے یہ تو صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے, میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا, جو کبھی نہیں مرجھاتا. لوگ پھول کی تعریف کر رہے تھے, اعلیٰ حضرت سے خاموشی گوارا نہ ہوئی, پھول کو دیکھتے رہے اور پھر نعت بھی لکھتے رہے. کیا؟ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. حضور کے ہر عضو کو پھول سے تشبیہ دینے لگ گئے, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول.